یہ بھائی تو پہلے ہی اپنی سوچ پکی کر کے آئے تھے. یہ سنیے ان کا کہنا. میں اپنے من سے بالکل فائنل کر چکا ہوں کہ اگر مجھے یہ پتا بھی چل جائے نا کہ یہ والا ریلیجن صحیح ہے اور یہ والا گاڈ صحیح ہے، تب بھی میں گاڈ کے کانسیپٹ میں نہیں مانوں گا. چلو اب دیکھتے ہیں کہ اس ڈیبیٹ کے پیچھے کارن کیا ہے. ایکس مسلم مومنٹ جو ہے یہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، ہمیں تو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے یہ دبڑدوس ہو چکی تھی. مگر یہ ہے کہ یہ اب منتیں ترلوں پر آ گئے ہیں کہ خدارا ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کر لو، خدارا ہمارے ساتھ آ کر بات کر لو، ہماری ساکھ کو بچا جاؤ تاکہ ہم بات کر سکیں. تو یہ بنیادی مقصد تھا جس میں ہندوؤں کو الو بنانے میں تو بہرحال وہ کامیاب ہوا ہے، کیونکہ وہ بےچارے بن جاتے ہیں، سپر چیٹ بھی دیتے ہیں. ان کا مقصد تو صرف یہ ہے کہ مسلمانوں پر کیچڑ اچھالو، اسلام کو غلط ثابت کرنے کے لیے بس منہ سے جو بھی بکنا ہے بکو اور پیسے لو اور یاشی کرو. ان کا مقصد یہ ہے. ارے سناتنیوں، اب تو اپنا بھیجا اپنی آنکھیں کھولو. اب شروع ہوتی ہے ان بھائی صاحب کی زبردست دھلائی. کیا آپ کو خود نہیں پتا ہے؟ جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ چیز ہمیں نہیں پتا ہے، تو آپ اسلام کے کنسپٹ آف گاڈ کو غلط کیسے بول سکتے ہیں جب آپ کو خود ہی نہیں پتا ہے کہ کنسپٹ آف گاڈ کیا ہے؟ جیسے آپ خود بول رہے ہیں کہ سمجھ نہیں سکتے ہیں، تو آپ غلط کیسے بول سکتے ہیں؟ اب ہم شروع کر دیتے ہیں. چونکہ مفتی صاحب نے کافی پوائنٹس جو ہیں کلیئر کیے ہیں، تو میں جب میری بات کے اندر جو میں رکھنے لگا ہوں اس کی پریزنٹیشن کا انالیسس، تو وہ چیزیں کور ہو جائیں گی، تو میں ان کو مختصر لوں گا. مگر بڑی توجہ سے آپ نے یہ بات سنی ہے جو اب بات شروع ہونے لگی ہے، بڑی توجہ سے، کیونکہ یہ ساری بنیاد اس کی پریزنٹیشن کی، یعنی مفتی صاحب کی جتنی گفتگو ہے وہ اصولی ہے، بیس ہے، اور یہ اس کی پریزنٹیشن سے تعلق رکھتی ہے. تو دونوں کے کمبینیشن سے آپ کو چیزیں سمجھ آئیں گی. دیکھیں، سب سے پہلے پھٹا پوسٹر یا پھٹی پریزنٹیشن اور نکلا جاہل، یہیں سے کام شروع ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ پریزنٹیشن کا آغاز ہے. اوپر دیکھیں ریفرنس کے سپیلنگ ہی غلط لکھے ہیں، تو جس کے ریفرنس کے سپیلنگ ہی غلط ہوں اس کے ریفرنسز کیسے ٹھیک ہوں گے؟ یہ دیکھیں جی اوپر ڈیبیٹ ریفرنسز. اچھا، ایک تو یہ چیز آپ نے اندازہ ہوگا آپ کو کہ اس بندے کی اپنی کتنی نالج ہے، نمبر ایک. اور دوسرا آپ کو یہ بھی پتا چلتا جائے گا آگے کہ یہ بندہ، اس کو کسی نے نا پرچی پکڑائی تھی، اس کو پتا بھی نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہاں سے سٹارٹ ہو گیا جی. اب آگے چلتے ہیں. سب سے پہلی جو اس نے پریزنٹیشن پیش کی، جو سلائیڈ پیش کی، وہ جی اللہ بے نیاز ہے. اوپر والی آیت اپنی راہ میں خرچ کرواتا ہے. ٹھیک ہے جی، سورہ محمد 47 آیت 38. اس کو بھی ہم دیکھیں گے. اللہ کو قرض دو. یہ کانسیپٹ سمجھنا بڑا ضروری ہے، اس کو تھوڑا سا ہم ڈیٹیل کے اندر لے کر چلیں، کوشش کریں گے. اللہ اپنی راہ میں خرچ کرواتا ہے. یہ دیکھیں آپ کے سامنے اسکرین پہ ہم آیت وہ لے آتے ہیں. 47 کی 38 اس نے کی تھی. اسی آیت کے اندر تھرڈ سینٹینس کے اندر لکھا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء. اپنے رستے میں خرچ کروا رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ غنی ہے، تم فقیر ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مال اس نے دیا تھا، جو اس نے عطا کیا تھا تمہیں، اس کی راہ میں خرچ کرنا ہے. یا میں بھی تھوڑا سا کھول کے اور بھی چیزیں سمجھاؤں گا کہ کیوں اللہ نے یہ کہا کہ اس کی راہ کے اندر خرچ کرو. یہ دیکھیں دوسری آیت ہم لے لیتے ہیں جو پیش کی گئی 125. اس میں دیکھیں کسی جگہ پر بھی خرچ کرنے کا ذکر ہی نہیں ہے. گریٹ. یہ آپ چیک کریں ریفرنس آیت اس نے ویسے ہی پھینک دی، بس اٹھا کے کہ نمبر ڈال دو بھائی کوئی بھی. جی یہ دیکھیں، یہ میں دوبارہ دکھاتا ہوں. سورہ صافات چیپٹر 37 ورس 125 نیچے والی دیکھنی ہے آپ نے. اللہ کو قرض جی، ہاں اللہ کو قرض دو، یہاں لکھا ہے 37 کی 125. یہ دیکھیں 37 کی 125 میں نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہے. ادھر مجھے بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے قرض دو. آگے بڑھتے ہیں. پہلے قرض کا آپ کو میں نے بتا دیا کیونکہ اللہ بے نیاز ہے، پر اس نے ملٹیپل آیتیں پیش کی ہوئی. اس کو پتا تھا ٹائم کم ہے، جوابات دینے کی باری مشکل سے آئے گی. یہ کہا جی یہودیوں کو اللہ کے قرض مانگنے پر طنز، یہ طنز تھا ان کو. سورہ آل عمران کی آیت 181 پیش کی ہے، وہ ہم پڑھتے ہیں کیا ہے اس میں. ٹھیک ہے جی، یہودیوں نے اعتراض کیا اور وہ کہتے تھے کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ وہ اللہ پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ اللہ فقیر ہے نعوذ باللہ اور ہم غنی ہیں. کیوں وہ کہتے تھے؟ اس بات کے اوپر کہ اللہ ان کو کہتا ہے کہ مجھے قرض دو یا میری راہ میں خرچ کرو. اس کو ہم بڑے طریقے سے سمجھیں گے. اب آپ نے سمجھنا یہ اعتراض. اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کے اندر یہ کیوں کہا کہ مجھے قرض دو؟ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ میری راہ میں خرچ کرو؟ مجھے کوئی ایک ہندو یا کوئی ایکس مسلم یہ نکل کر بتا سکتا ہے کہ اللہ نے کہا ہو میرے رستے میں خرچ کرو، یا اللہ کہتا ہو مجھے قرض دو، اور کبھی اس نے اللہ کو قرض دیا ہو؟ وہ خرچ کرنے کا کہاں کہتا ہے؟ قرآن کی متعدد آیات ہے جہاں پر بیان کیا گیا ہے. جیسے قربانی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اللہ کو گوشت یا قربانی کھال پہنچتی ہے. اللہ تعالیٰ نے صاف نفی کی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ اللہ کو اس کا لحومها، نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے، نہ ان کا خون پہنچتا ہے. انہ ینالہ التقوی ولکن ینالہ التقوی، اللہ کی ذات کو تو صرف تقوی پہنچتا ہے.
یہ اعتراض کیا. اب اس کی قرآن کی آپ سمجھ لیں کہ اللہ کیسے وہ مال دیتا ہے اور کیوں اس کو خرچ کرنے کا کہتا ہے. اس فلسفے کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. پھر 2 کتابیں میں ریکمینڈ کروں گا اس حوالے سے. یہ دیکھیں سورہ آل عمران کی آیت 180 کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، جو بخل کرتے ہیں وہ یہ گمان نہ کریں کس لیے کہ وہ اللہ کے راستے میں بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ جو اللہ کو کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کہتا ہے قرض دو یا اللہ کے راستے میں، وہ اللہ نے ہی دیا ہوا تھا. بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ نے دیا تھا کہ وہ خیر ہے، بلکہ وہ ان کے لیے شر بن جائے گا. اگلا ٹکڑا دیکھیں، میں تیزی سے چل رہا ہوں. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ سارا کائنات جو ہے یہ اس کی ملکیت ہے، اس کی دولت ہے. اس کو تم یہ کہتے ہو کہ وہ قرض کیوں کہتا ہے، وہ آگے میں سمجھاتا ہوں. اچھا جی، اللہ کہتا ہے جی قرض، وہ جو آیت جی اس نے دی ہے یہودیوں کے طنز والی، وہ اس کے جی فوراً بعد ہے. بالکل جی بالکل فوراً بات ہے، یہی بات ہے اصل میں. اچھا آگے پڑھتے ہیں. سورہ مائدہ کی آیت 12 آپ دیکھیں. یہ اعتراض ہے اس کا جو یہاں اس نے پیش کیا. یہ دیکھیں دوسری آیت جو پیش کی نیچے والی آپ دیکھیں، اللہ قرض کا کہتا ہے. سورہ مائدہ کی آیت 12، تو وہ یہ آیت ہے. دیکھیں وہ کہتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ تم اللہ کو قرض دو قرض حسنہ. پیچھے زکوٰۃ کا صلات کا حکم دیا گیا اور آگے کہا گیا کہ تم یہ دو گے تو تمہارے گناہ اور تمہارے اعمال جو ہے وہ ٹھیک ہوں گے. گناہ اللہ نے قرض کا کیوں کہا؟ قرآن سے ہی سمجھاتے ہیں. قرآن سے ہی. کیا قرض اللہ اپنے لیے لیتا تھا؟ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ مجھے قرض دو؟ اگر اپنے لیے نہیں لیتا تھا تو یہ کیوں کہا کہ مجھے دو؟ اس کو سمجھاتا ہوں میں، مگر آپ پہلے آیت دیکھ لیں کہ وہ صدقہ، وہ قرض جو اللہ کہتا تھا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وہ لگنے کہاں تھے. یہ دیکھیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صدقہ کس کے لیے ہے؟ فقیر، مسکین، اس پر کام کرنے والے والنٹیئرز جو ہیں، اور جو لوگ اسلام کی طرف مائل ہونا چاہتے ہیں مگر معاشی طور پر کمزور ہیں، اللہ کے راستے میں. وابن السبیل، مسافروں کے لیے، گردنیں چھڑانے کے لیے، جو قرض میں ڈوبے ہیں ان کے لیے. فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے. اس حکم کی تاکید کے لیے یہ کہا کہ آپ نے اس کو، یعنی اللہ کو اس طرح سمجھنا. میں مثال سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اللہ نے یہ جملہ کیوں استعمال کیا. عمومی طور پر جب ایسے معاشروں کے اندر جہاں خدا خوفی یا اللہ کا خوف نہیں ہوتا، وہاں اگر مال خرچ کرنے والے کو یہ خوف نہ ہو کہ وہ اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہے یا اللہ نے اس کو حکم دیا اس لیے خرچ کر رہا ہے، تو اس کے اندر ایک غرور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. ایروگینس آ جاتی ہے اس کے اندر، ایروگینٹ ہو جاتا ہے. وہ پراؤڈ فیل کرتا ہے کہ میں نے اتنے غریبوں کا چولہا جلا رہا ہوں، اتنا فلانا کر رہا ہوں. اس کی اس غرور کو توڑنے کے لیے اور غریب کی بے کسی اور قسم پرسی کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے کہا کہ یہ تمہاری مجبوری اور یہ تمہارا استطاعت کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ اللہ کو دے رہے ہو تم، یہ سمجھو. اس کی مثال میں دے دیتا ہوں عمومی طور پر سمجھنے کے لیے. وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک بندہ کسی بینک کے پاس جاتا ہے قرض لینے کے لیے. وہ کہتا ہے مجھے لون دے. وہ کہتا ہے گارنٹی دو، گارنٹی دیں. یا کوئی بندہ جاتا ہے کسی عام آدمی کے پاس، وہ کہتا ہے یار مجھے پیسے چاہیے. وہ کہتا ہے میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں، گارنٹی تو دو کہ مجھے پیسے ملیں گے کہ واپس کے نہیں، مجھے گارنٹی دو. وہ کہتا ہے اچھا، وہ ایک گارنٹی والے کو، کیا کوئی ایسے گارنٹی والے کو لائے گا جس کے پاس کچھ نہ ہو، یا ایسے والے کو لائے گا کہ جو اس قابل ہو کہ اس کو اس کا قرض لوٹا سکے؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم کسی غریب کو دیتے ہو گویا ایسے میں گارنٹی لیتا ہوں کہ مجھے دیا ہے، میں تمہیں واپس کروں گا اور دگنا کر کے واپس کروں گا. تو وہ گارنٹی کے طور پر اللہ کی ذات نے اپنے آپ کو بیچ میں شامل کیا. اس کو میں ایک اور طریقے سے سمجھاتا ہوں. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا. چیپٹر 30 ورس 37 کے اندر اللہ تعالیٰ پوری آیت آپ پڑھ دیں کہ اللہ جس کا چاہتا ہے، اوپر والی دیکھیں، اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے روک لیتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور اس کے بعد کا فاتی ذل قربى حق، ان کا حق دو قریبیوں کا، مسکین کے، ابن السبیل کے، اور اللہ کے وجہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے. آگے کیا ہے آیت نمبر 39 میں ذرا دیکھیے گا، وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، جو تم سود کے اوپر لوگوں کو پیسے دیتے ہو نا کہ اس سے انٹرسٹ لے سکو، وہ تو اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا. وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، جو اللہ کے لیے تم دو گے نا قرض حسنہ، وہ اللہ بڑھا کے دے گا. اب اس کو ایک اور طریقے سے قرآن کی آیت سے آپ سمجھیں کہ کیوں اللہ نے کہا کہ یہ قرض ہے، اللہ کے لیے قرض ہے. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت 262 کے اندر کہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ ٹونٹ نہیں مارتے، انسلٹ نہیں کرتے، اس کو نیچے نہیں دکھاتے، لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. یہ مراد تھی اس سے. آگے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں
کہ किस तरीके से उसकी टूटी हुई कमर को अल्लाह ने अपनी तरफ मंसूब करके कि भाई जिसको आप पैसा दे रहे हो गोया अल्लाह को कर्ज देने के मुतरादिफ है, उसको हौसला दिया कि तुम परेशान ना हो। ये आयत में है कि सूरह चैप्टर 70 है वर्स 24 के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लज़ीना फी अम्वालिहिम हक्कुन मालूम, ये जो अमीर गरीबों को पैसे दे रहा है ये चौड़ा ना हो कि उसके पास दौलत है तो वो पैसा दे रहा है, तो वो कर्ज दे रहा है, या अल्लाह को फकीर कह रहा है। हक्कुन मालूम, उनके माल जो अल्लाह ने दिया है उसके अंदर हक मालूम है, लिस्साइल वल महरूम, कि वो जो किसी को भीख किसी की मदद कर रहे हैं वो उनका हक है, कोई एहसान नहीं है। इसी तरीके से आप देखें कुरान की एक और आयत में दे देता हूं, मैं तेजी से आगे बढ़ रहा हूं, चैप्टर 51 वर्स 19 में अल्लाह ताला कहते हैं वफी अम्वालिहिम हक्कुन लिस्साइल वल महरूम, राइट साइड पे देखें तर्जुमे में लिखा है उनका राइट है तुम्हारे माल के अंदर। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने रखा है। इसको अल्लाह ताला ने कहा था कि 2-4 तरीके से समझाया। 2 किताबें यहां रिकमेंड करूंगा, बड़ी अहम किताबें हैं इस फलसफे को समझने के लिए कि कुरान में सदकात और कर्ज जो अल्लाह की तरफ मंसूब किया गया है वो बेसिकली उसकी अहमियत और फजीलत को बयान करने के लिए है कि जब तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करो तो ये मत समझो कि ये जाया जा रहा है, बल्कि अल्लाह इसको बढ़ाएगा और इसकी गारंटी अल्लाह लेता है। ये था मकसद अल्लाह की तरफ मंसूब करने का। अल्लाह गनी है, तुम फुकरा हो। 2 किताबें मैं रिकमेंड जो करना चाहता हूं, एक किताब है अल अदालतुल इज्तिमाइया फिल इस्लाम, सोशल जस्टिस इन इस्लाम। उसमें बयान किया है कि इस्लाम किस तरीके से आपको मुफ्ती अब्दुल्ला मिनाज साहब आ गए हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी, खैर तस्वीर उनकी है। अच्छा, एक तो किताब है अल अदालतुल इज्तिमाइया सोशल जस्टिस इन इस्लाम, सैयद कुतुब साहब की, बड़ी अहम किताब है, पढ़ने से ताल्लुक है, इख्तिलाफ अपनी जगह पर। दूसरी किताब उनके भाई की है मोहम्मद कुतुब साहब की, अशुबहात हौलल इस्लाम, शुबे इस्लाम के इर्द गिर्द। उसमें पूरा एक चैप्टर है अस्सदकात। मुल्हिदीन आमतौर पर ये एतराज करते हैं कि अल्लाह कर्ज मांगता है, ये जो एतराजात किए गए हैं, या सदका फितराना मुआशरे को खराब करता है, उसको उन्होंने रिफ्यूट किया है कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने इसको हक के तौर पर नाफिज किया है। मिसाल के तौर पर इसको ऐसे समझें, गवर्नमेंट टैक्स लेती है, गवर्नमेंट टैक्स लेती है, क्या जो गवर्नमेंट के अंदर बॉडीज या ब्यूरोक्रेट्स या डिप्लोमेट्स बैठे हुए हैं, क्या उनको कर्ज की जरूरत होती है? नहीं, सोसाइटी को रन करने के लिए। हालांकि अल्लाह मिसालों से ऊपर है, मगर इंसानी अकल को टच करने के लिए मैं बात कर रहा हूं कि मुआशरों को रन करने के लिए उनसे उनके हकूक तलब किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसने एक बात की, ये नजर आ रहा है जी आपकी स्क्रीन पर, सूरह अल हदीद। जी आ रहा है। हाँ, सूरह अल हदीद, एक मिनट, मेरे पास इधर नहीं शो हो रहा, क्या बात है, इस वाली स्क्रीन पर, लैपटॉप वाली, असल में लैपटॉप को देकर पढ़ो। हाँ जी, ये सारी आयतें इसमें कवर हो जाएंगी। सूरह अल हदीद की आयत 11 और 18, अल्लाह को कर्ज दो, हद से ज्यादा लुटाओ, अल्लाह को क्रेडिट दो, ये सारी इसमें कवर हो जाएंगी जो मैंने इस बात के अंदर रखी है। ठीक है, इसी तरीके से ये देखें, ईमान वालों की मदद करने वाले बनो। ठीक है, यानी क्या मतलब है? कहते हैं जी अल्लाह मदद मांगता है। आयत क्या उनसे पेश की? आयत पेश की है जी सूरह सफ 61 वर्स 14, ईमान वालों की मदद करने वाले बनो। मदद की बात यह है कि जब इस आयत को हम खोलते हैं तो उसमें आपको पता चलता है कि अल्लाह क्या मदद मांग रहा है। ये देखें जी 61 की 14, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसार अल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह के मददगार बन जाओ। उसको आगे एक्सप्लेन कर दिया उसी आयत में, आगे पीछे नहीं जाना, कि अल्लाह जो मदद कह रहा है कि मेरे मददगार बनो, उसको आगे ही खुद ही एक्सप्लेन कर दिया। कैसे? कमा काला ईसा बिन मरियम लिल हवारियीना, ईसा बिन मरियम ने जब अपने साथियों से कहा मन अंसारी, सही इंटरनेशनल का तर्जुमा राइट साइड के ऊपर, सही इंटरनेशनल बड़ा कोट करते हैं ना जी, हु आर माय सपोर्टर्स फॉर अल्लाह। मदद अंबिया की, नुसरत अंबिया की, नुसरत उसकी कि जो असबाब का मोहताज हो उनकी की जाती थी। तो अंसार अल्लाह उनकी फजीलत के लिए निस्बत थी, अल्लाह को किसी मदद की जरूरत नहीं है। ये इसी आयत के अंदर क्लियर कर दिया जो आयत आपने पेश की थी। खैर, और दूसरी भी उससे मिलती जुलती है, उसी के अंदर आ जाएगी जब आप समझेंगे कि अंसारी असबाब के तहत मदद इंसानों की जाए। जैसे सूरह माइदा के अंदर भी अल्लाह ताला ने कहा है कि वो क्या है, तावनु अलल बिर्रि व तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि नेकी और भलाई के कामों पर। अच्छा जी, फिर इसने आगे जाकर पेश किया, मैं कोशिश कर रहा हूं उन चीजों को पेश करूं जिसका आपने जवाब नहीं दे दिया हो, ना पेश करूं, यानी जिसका आपने जवाब दे दिया है या ज़ैद पटेल साहब ने वहां जवाब दे दिया था, तो मैं फोकस करूंगा उन्हीं चीजों को जिनको वहां बात नहीं की गई थी। अच्छा जी, कहता है सूरह आले इमरान की पेश की, अल्लाह खुद अपनी गवाही देता है, कहता है जी खुद अपनी गवाही देता है। तो आयत नंबर 3 सूरह आले इमरान चैप्टर 3 वर्स 18 इसने पेश की, उसको हम देखते हैं क्या कहा जी वहां अल्लाह ताला ने। वहां लिखा हुआ है जी शाहिद अल्लाह, सूरह आले इमरान की आयत 18 में, शाहिद अल्लाह
अन्नहु ला इलाहा इल्ला, आगे ही उस आयत के अंदर बयान कर दिया कि क्यों अल्लाह ने कहा है। इसकी मिसाल पहले अकली तौर पर समझ लें, फिर मैं आपको समझाता हूं मसला क्या था। देखिए, आमतौर पर जो लोग श्री राम को, ये श्री कृष्णा को गॉड कह रहे होते हैं, श्री गणेश को गॉड कह रहे होते हैं, शिवा की तस्वीरें बना रहे होते हैं, बुद्ध को गॉड मान रहे होते हैं, इंसानों को खुदा बना रहे होते हैं, हम उनके सामने क्या सवाल रखते हैं? या ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह का बेटा या ईसा अलैहि सलाम को खुदा कह रहे होते हैं, हम उनके सामने एक सवाल रखते हैं, क्या उन्होंने कहा कि मेरी पूजा करो? क्या उन्होंने कहा कि वो गॉड है? जब ईसा अलैहि सलाम को खुदा, हम क्या कहते हैं, बाइबल में से सिंगल स्टेटमेंट दिखाओ जहां ईसा अलैहि सलाम ने कहा हो मैं खुदा हूं, या उनके अमल से पता चलता हो। इस चीज को क्लियर करने के लिए देखें, उसी आयत के नीचे कहा कि अहले किताब में इख्तलाफ हो गया था, वमख्तलफल लदीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बादि मा जाअहुमुल इल्म बग़यम बैनहुम। अल्लाह ने तो ये खुद दावा कर दिया था कि वो अकेला है, ये थी उसकी गवाही, और इसके देने की जरूरत थी, क्योंकि लोगों में अपनी अकल की बुनियाद पर वक्त गुजरने के साथ इख्तलाफात पैदा हो सकते थे। अल्लाह ने गवाही दी, जैसे आज हम उन खुद साख्ता बुतों से मुतालबा करते हैं कि अपनी खुदाई की दलील दो। ये चीज हो गई। अच्छा, एक आयत उन्होंने पेश की थी, अल्लाह मोमिन है। ये देखें जी, सूरह हशर की आयत चैप्टर 59 वर्स 23, कहते हैं जी अल्लाह मोमिन है। अब इनको ये फर्क नहीं पता कि मोमिन के मतलब कितने हैं। हजरत ये आप भी क्लियर कीजिएगा। सूरह हशर की आयत 23 पेश की, जिसमें अल्लाह के सिफाती नाम बयान किए जा रहे हैं, और उसमें एक नाम है अल मोमिन। उसका तर्जुमा किया गया द ग्रांटर ऑफ सिक्योरिटी। आमना युमिनु ईमानन और अल मोमिन, इसके कितने तर्जुमे बनते हैं, और इसका जब मतलब मुसलमान के लिए इस्तेमाल हो तो वो मोमिन होता है, और अल मोमिन का मतलब क्या होता है ये बच्चे बच्चे को पता है। मुझे नहीं समझ आई, इससे ये बयान करने का मकसद ये था कि खुदा ना खास्ता शायद अल्लाह अपने पर ही मान ले गया। अल मोमिन का मतलब है जो पनाह दे, जो सिक्योरिटी दे, उसको मोमिन कहते हैं। इस तरह के दलाइल ये बंदा पेश कर रहा था। अच्छा जी, कहता है जी अल्लाह को डर लगता है। एक स्लाइड इसने पेश की, आप ये देखें, ऊपर वाली आयत जो है, अगर अल्लाह चाहता तो सबको उम्मत बना देता, इसका जवाब उन्होंने दे दिया था इख्तलाफ हिदायत के हवाले से। तो उन्होंने स्लाइड्स के जरिए ज़ैद पटेल साहब ने जवाब दिया था कि अल्लाह किन को हिदायत देता है और किन को नहीं देता, उन सारी चीजों को सामने रखकर देखो इसमें गलत क्या है। इसका जवाब नहीं बन पड़ा था समीर से डिबेट के अंदर, उन्होंने इसका जवाब दिया था। मगर नीचे वाली आयत देखें, मैंने इसको एरो लगाया, हजरत बड़ी तवज्जो, नाजरीन तवज्जो करनी है, ब्लेंडर खुलने लगा है। सूरह ज़ुखरुफ चैप्टर 43 वर्स नंबर 3 क्या लिखा है, सब्जेक्ट क्या डाला है, अल्लाह को डर है कि कहीं सारे लोग एक गिरोह ना हो जाएं। चैप्टर 43 वर्स 3 ले जी आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है जी, आपकी अजीब। ये देखें जी, ये देखें जी, का तो इसमें तो दूर तस्करा ही नहीं है, ना गिरोह का, ना कुछ नहीं। ये तो आयत उससे रिलेट ही नहीं करती, यानी झूठा रेफरेंस, झूठा रेफरेंस। ये देखें नादरीन, हिंदू हमारे दोस्त दोबारा एक बार देख लें 43 की 3 में क्या लिखा हुआ है हिंदुओं के लिए स्पेशल। ये देखें 43 की 3 खोलिए, इंग्लिश का ट्रांसलेशन है, चेक करें, किसी जगह पर ये लिखा हुआ है कि अल्लाह को डर लगता है। ये हरकतें हैं इनकी, इसीलिए टेस्ट केस है हमारे लिए कि हमने कभी भी इनको अब अरबी के बगैर चलने नहीं देना, ठीक है। ये ड्रामेबाजी गई। अच्छा जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मैं तेजी से बढ़ रहा हूं। अल्लाह गुमराह करता है, देखे कितनी खूबसूरती के साथ स्लाइड के अंदर ड्रामेबाजी करने के लिए 2 आयतें सेम रेफरेंस की सब्जेक्ट चेंज करके डाल दी। सूरह निसा, ये देखे मैंने एरो डाला हुआ है, सूरह 4 वर्स 36, सूरह 4 वर्स 36, सूरह 4 वर्स 36 आपके सामने खोलूंगा, ये देखे स्क्रीन के ऊपर, ये बात ही नहीं है, बात ही नहीं है दूर दूर तक जी। ये देखें, मैं टाइटल दिखा दे, पहले पढ़ देता हूं क्या लिखा है। जिनको अल्लाह ने गुमराह किया उनको हिदायत देना चाहते हो, नीचे है अल्लाह के इंसानों और जिन्नों से जहन्नम को भर देगा। ये अलग बात है, जब लेके आओगे ओरिजिनल रेफरेंस उस पर तब बात करेंगे, मगर तुम्हारी डंडी बताना मकसूद है इस वक्त। 2 टाइटल बना के सेम आयत को पेश किया, ओरिजिनल आयत ओपन करें, हवाला ही नहीं है बीच में, उसका दूर दूर से ताल्लुक नहीं आयत का, कहीं लिखा ही नहीं हुआ जहन्नम की बात ही नहीं है, ना कुफर और इस्लाम की, ठीक है जी। अच्छा, एक आयत इसने पेश किया, उसको देखना जरूरी है, ऊपर वाली सूरह तौबा की आयत 85, उसमें भी डंडी मारी। इसमें लिखा है जी, ऊपर वाली आयत में सूरह तौबा की 85 में, अल्लाह चाहता है मुनाफिक काफिर ही मरे। अब मैं आपके सामने 9 की 85 रखने लगा हूं, कहीं जिक्र ही नहीं, अल्लाह चाहता है वो ऐसे मरे। अल्लाह ये चाहता है कि उनको अजाब दे, ये इरादा करता है उनको अजाब दे, मगर इसलिए नहीं कि वो ये चाहता है, बल्कि इसलिए वहुम काफिरून, किस तरीके से आयतों को बदला, वाइल दे डिनाई द ट्रूथ, उन पर हुज्जत तमाम हो जाने के बाद, उनका जुर्म साबित हो जाने के बाद, तो मुझे बताओ दुनिया की अदालतों को गलत कहोगे जो मुजरिमों को सजाएं देती हैं? ये देखे टाइटल देखे क्या चाहता है, अल्लाह ये चाहता है कि उनको सजा दे उनके कुफर की वजह से,
اور یہ ترجمہ کر رہا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کافر مرے. کافر مرے. جی 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 بالکل بالکل یہی جھوٹ کی انتہا ہے, جھوٹ کی انتہا ہے, جھوٹ کی انتہا. اللہ چاہتا ہے منافق کافر مرے, اور یہاں یہ لکھا جا رہا ہے کہ اللہ ان کو عذاب دے گا کیونکہ وہ کافر تھے, ان کے کفر کی وجہ سے. یہ فرق ہے. اس طریقے سے اس نے ڈنڈی کی. اگلی سلائیڈ پر چلتے ہیں جو اس نے پیش کی, خدا گمراہ کرتا ہے. اس کا مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں, نیچے والے کے اوپر بات کروں گا. اس کا پول کھولیں گے. دیکھیں جی سورہ 89 یہیں سے پکڑ لیا, جو ٹائٹل بنایا اسی میں سے. سورہ 89 الفجر ورس ہے 14, اس میں لکھا ہے اللہ گناہگاروں کو سزا دینے کے لیے گھات لگائے بیٹھتا ہے. تو مجھے بتاؤ, گناہگاروں کو سزا نہیں دینی تو ماما معصوموں کو دینی ہے؟ یعنی اس سے بھی اعتراض ہے کہ گناہگار کو سزا کیوں ملتی ہے, تو پوری عدالتوں کو تالے لگا دو. مجرم کو سزا نہیں ملنی چاہیے, مجرم کو سیدھے ان کو مجرم کو سزا نہیں ملنی چاہیے. اگلی آیت جو پیش کی اس کا بھی تھوڑا سا خلاصہ کرتے ہیں. سورہ مریم آیت 26 پیش کی. اللہ نے مریم کو جھوٹ بولنے کی ترغیب کی. واہ, آیت پڑھ لیتے ہیں آپ کے سامنے. اللہ نے بولنے سے ہی منع کیا ہوا تھا, تو جھوٹ کیا بولنا تھا؟ اب دیکھیں, یہ بندہ کہہ رہا ہے اس آیت کے اندر کہ اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو جھوٹ بولنے کی ترغیب کی, اور یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بات ہی نہیں کرنی, تو جھوٹ کیسے بولنا ہے؟ یہ دیکھیں آیت آپ کے سامنے, فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا, اللہ نے مجھے منع کر دیا کہ بات ہی نہیں کرنی. بات کرتا ہے تو بندہ جھوٹ بولتا ہے, جو بات ہی نہ کرے وہ جھوٹ کیسے بولے؟ ہاں, یہاں میں ان کو انجیکشن غیرت کا کیپسول ضرور دینا چاہتا ہوں. اگر یہ کہیں کہ جان بچانے کے لیے, کیونکہ پچھلی آیتوں میں, یہ مریم ہے نا, سورہ مریم چیپٹر 19 ورس 26, اس کی 3 آیتیں پیچھے چلے جائیں. حضرت مریم علیہ السلام کہتی ہیں مجھے تو کسی بشر نے چھوا نہیں ہے, اگر میں پریگننٹ ہو گئی یا معاملہ ہوا, لوگ میرے پہ تانے, ہو سکتا ہے مجھے رجم کر دیں, کیونکہ یہودیوں میں سزا تھی رجم کی, اور اس وقت جو فورنیکیشن کرتا تھا یا اس طرح کا معاملہ کرتا تھا اس کو رجم کر دیا جاتا تھا. تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا مجھے خطرہ ہے میری جان کو, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تم نے خاموش ہو جانا ہے تاکہ نہ کچھ بولو گی نہ فرد جرم عائد ہوگی, یعنی یہ کوئی تم پہ الزام بھی نہیں لگا سکیں گے, تو خاموش رہنا ہے, جھوٹ تو بولنے کی بات ہی نہیں. اور بالفرض مان لیا جائے, بالفرض کہ حضرت مریم علیہ السلام نے اپنی جان کے بچانے کے لیے بات کی, تو آپ کا سناتن دھرم اتقیہ ان سناتنیہ پورا پروگرام پڑا ہے. میں نے 20 حوالے دیے ہیں کہ کس طریقے سے جھوٹ بولا گیا, اور اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا سکنڈ پرانا میں, مہا بھارت میں, کس کس جگہوں کے اوپر میں نے ریفرنسز دیے ہوئے ہیں کہ جھوٹ بولنا جائز ہے. تو تقیہ کرنے والے ہمیں نہ سکھائیں. آگے بڑھتے ہیں جی اگلی سلائیڈ کے اوپر. یہ دیکھیں جی سورہ حجر, کہتے ہیں جی اللہ گمراہ کرتا ہے, نعوذ باللہ. اللہ نے شیطان کو گمراہ کیا. کون سی آیت پیش کی؟ سورہ حجر. اگلی آیتیں بیچ میں ہی کور ہو جائیں گی. سورہ حجر, کیونکہ اس کا جواب زید پٹیل صاحب نے دیا ہوا ہے. سورہ حجر چیپٹر 15 ورس 39. چلیں جی کھول کے دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں جی آپ کی اسکرین کے اوپر, کہتا ہے جی اللہ نے شیطان کو, اور شیطان اللہ پر الزام لگا رہا ہے, اللہ نے نہیں کیا. کالا کا ورڈ ہے وہاں دیکھو, ہی سیڈ, اس نے کہا اللہ تو نے مجھے رستے سے ہٹا دیا. اللہ نے کب ہٹایا تھا؟ صحیح, اللہ نے کب ہٹایا؟ وہ کہہ رہا ہے. کالا کا ورڈ دیکھیں, میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں, اور انگلش میں ہی سیڈ کے کیے ہیں. اب یہ تو ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, ٹھیک ہے, تو اللہ یہ بیان کر رہے ہیں جو تثلیث کا عقیدہ رکھے گا وہ کفر ہے. اور کوئی یہ کہہ دے دیکھو جی اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ثالث ثلاثہ, اللہ 3 میں سے تیسرا ہے, یا یہ کہہ دے کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم, اور پیچھے بھی تو دیکھو کہ جملہ کس کا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ذوالقرنین علیہ السلام کے حوالے سے یہ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ سورج غروب ہو گیا, جبکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسا لگا. اس جملے کو اڑا دیا پیچھے سے کہ ان کا ایکسپیرینس کیا ہے, اور شیطان کی بات اللہ پر ڈال دی. چلو یہ کہہ سکتا ہے دیکھو جی کہا تو تھا, تو آ جاؤ اللہ نے کیا کہا, اسی آیت سے آپ کو دکھاتے ہیں. اوپر والا حصہ لے لیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, یہ مکالمہ ہے پورا. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قال یا ابلیس, اللہ کہتے ہیں ابلیس, ما لکا, تجھے کیا تھا, اللہ تکون مع الساجدین, کہ تو نے سجدہ نہیں کیا. نیچے والی لائن دیکھا, ہائی لائٹ کیا. اس نے یہ نہیں کہا تو نے مجھے گمراہ کیا, وہاں اس نے علت پیش کی اپنے عمل کی. کیا کہتا ہے؟ قالا لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون, میں اس کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیے ہونے والے انسان کو کیوں سجدہ کروں. قالا فخرج منہا فانک رجیم, تیرے عمل کی وجہ سے یہ ہوا. سورہ کہف کی آیت 50 میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کانا من الجن ففسق عن امر ربی, یہ تھا اس کا جرم. اللہ نے نہیں اس کو گمراہ کیا, اس کے جرم نے اس کو ٹھوکر لگائی. ففسق عن امر ربی, اللہ نے تجھے حکم دیا تھا. اور ایک اور آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ما منعک ان تسجد لآدم اذ امرتک, جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تجھے کس چیز نے روک دیا تھا اس کو سجدہ کرنے سے. یہ دیکھو الزام لگاتے ہیں اللہ کے اوپر, جبکہ شیطان خود مانتا ہے کہ اس کو حکم دیا گیا تھا. آگے بڑھتے ہیں جی, میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں.
कोशिश कर रहा हूं कि मैं ज्यादा लंबा तबसरा ना करूं। ये देखें जी, अल्लाह का अर्श पानी के ऊपर, ये सही बुखारी की हदीस पेश की गई 7411, कहते हैं जी अल्लाह का अर्श पानी के ऊपर है, और साथ ही कह दिया चूंकि अल्लाह का अर्श पानी के ऊपर है, और सही मुस्लिम की हदीस पेश की 7106 खोल के देख लें, हदीस है ही नहीं है। हाँ, नंबर कोई और है, चूंकि इसने ये पेश किया है तो वहां तो नहीं मिली। मगर मजे की बात, मैंने एरो लगाया, तफसीर कुर्तुबी पेश की है। तो बेसिकली तफसीर कुर्तुबी पेश करके ये कहा है कि उसके अंदर सही मुस्लिम की रिवायत है, जो कि सही मुस्लिम की रिवायत होगी, उसका इनकार नहीं कर रहे, मगर इस नंबर पे नहीं। तो पेश किया है कि शैतान का तख्त भी पानी के ऊपर है। अब दो चीजें सामने रखें, इसने क्या कंपैरिजन किया है, अल्लाह का अर्श भी पानी पर है, शैतान का अर्श भी पानी के ऊपर है, लिहाजा अल्लाह और शैतान का कंपैरिजन हो गया। बहुत अच्छे। ये ऐसे ही है कि मुफ्ती यासिर वाइदी साहब ने अगर सफेद टोपी पहनी है और मैं भी फटाफट कहीं से ढूंढ के सफेद टोपी पहन लूं, तो मैं और मुफ्ती यासिर वाइदी साहब एक हो गए। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। ये तो ये मिसाल हो गई। मगर इसका पोल कुर्तुबी के अंदर से खोलते हैं, तफसीर कुर्तुबी। इनकी आदत यह है कि ये पूरा पढ़ते नहीं, उसके अंदर तफसीर कुर्तुबी में इमाम बदावी का हवाला देकर खुद ये आपके सामने तफसीर अल जामी अहकाम, ये तो आधा भी नहीं पढ़ते, ये तो सब बना के इनको दिया जाता है वैसे ही। बिल्कुल बिल्कुल, इनको पढ़ के बताते हैं कि ये क्या है। ये देखें, यही आयत है जिसकी तफसीर पेश की सूरह कहफ की आयत नंबर 50। ये देखें, तफसीर के ऊपर रेफरेंस है, इसी को मैंने ओपन किया है। जहां शैतान को कहा गया सजदा करो, उसने नहीं किया। तो ये तफसीर अल जामे अहकामिल कुरान कुर्तुबी किया, 671 के मुतवफ़ा है, और इनकी तफसीर इसी आयत की देखें। कहते हैं इन्ना इबली, वही हदीस पेश किया जाबिर से सही मुस्लिम की, इन्ना इबलीस यज़ा अर्शहु अलल माई, अपने अर्श को वो रखता है पानी के ऊपर। ये जो मैंने ब्लू लाइन के अंदर बॉक्स बनाया है ना, सुम्मा यब असु सराया, इस पर मैं तबसरा करता हूं थोड़ी देर बाद। मगर ये देखिए पूरी हदीस है। आगे वो बयान करते हैं कि वो जब ये पानी पे रखता है तो क्यों रखता है। ये मुमासलत को पकड़ के कह रहे हैं कि वो मुकाबले में आ गए। वो क्यों रखता है, उसकी वजह देखिए उन्होंने बयान की। वो कहते हैं इन्ना शैताना युकालु लहुल बैज़ावी, बैज़ावी ने कहा यतमस्सलु, वो कॉपी करता है, मिमिक करता है अल्लाह को। फुकरा मवासीलिन, सियाम रोजे की हालत में उनको कॉपी करने की कोशिश करता है। इज़स्तहकम मिनहुमुल जौ व अदर्रु बिअदमगतिहिम युकशिफ लहुम अन ज़ियाइन व नूर। वो कहते हैं जब वो अल्लाह की शक्ल इख्तियार करने की, उसकी तमस्सुल इख्तियार करने की कोशिश करता है, उसको कॉपी करने की कोशिश करता है, और वो नेकोकार लोगों को बहकाने की कोशिश करता है, और उनके लिए खोलता है कि वो इसको नूर और रोशनी समझें। हत्ता यमला अलैहिमुल बुयूत, यहां तक कि उनके घरों में रोशनी फैल जाती है। फयज़ुन्नूना, तो वो गुमान करने लगते हैं, अन्नहुम कद वसलू, कि उनको हकीकत मिल गई है। व अन्ना ज़ालिका मिनल्लाहि, और ये कि ये अल्लाह की तरफ से है। वलैसा कमा ज़न्नू, जबकि हकीकत में ऐसे नहीं होता। इमाम कुर्तुबी ने तफसीर के अंदर इस हकीकत को खोल के बयान कर दिया है कि शैतान अल्लाह को मिमिक करने की कोशिश करता है। मिसाल देता हूं आपको, कुरान के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का और फिर नमरूद जो है, जिसको आमतौर पर कहा जाता है फिरौन की एक डिबेट है, या उस बादशाह की, नमरूद की, आसान लफ्जों में समझते। उसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम डिबेट करते हुए कहते हैं मेरा अल्लाह वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। तो नमरूद अल्लाह को कॉपी करने के लिए कहता है देखो मैं भी जिंदगी और मौत देता हूं। उसने बंदे के साथ मामला करके कहा देखो मैं भी करता हूं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नाटका बंद करने के लिए एक दलील पेश की, मेरा अल्लाह सूरज को मशरिक से तुलू करता है, अगर तू खुदा है तो मगरिब से तुलू करके दिखा। इसका मतलब यह है कि बड़े लोगों ने खुदा बनने के लिए दुनिया के अंदर कॉपी की, यानी बादशाहों ने भी कॉपी की, शैतान कॉपी करता है। इसका एक और जवाब था, वक्त की किल्लत की वजह से मैं छोड़ रहा हूं। फतहुल बारी के अंदर इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने कोट किया है इस हदीस की तफसीर करते हुए। उन्होंने कहा है कि बेसिकली अल्लाह का अर्श, अगर एक मिनट के लिए मान लें तो मजे की बात यह है कि अल्लाह का अर्श अब पानी के ऊपर नहीं है, अब इसको शैतान का रह गया। अगर ये कहें कि अल्लाह का अर्श और शैतान का अर्श पानी के ऊपर है, तो शैतान का अर्श तो पानी के ऊपर साबित होगा। मगर बुखारी की हदीस में कोट कर देता हूं, सिर्फ 3191 खोल के देखें, वहां लिखा हुआ है कि क्रिएशन कैसे स्टार्ट हुई। वहां लिखा है वकाना अर्शुहु अलल मा, माजी, वकाना अर्शुहु अलल मा, उसका अर्श पानी पर था, मगर जब जमीन व आसमान की तख्लीक हो गई, सुम्मस्तवा अलल अर्श, फिर वो अर्श पर मुस्तवी हुआ अपनी शायान के शान। वसिया कुर्सी उस समावाती वल अर्ज, और उसकी कुर्सी ने जमीन व आसमान को घेर लिया। अब पानी पर नहीं, पहले पानी पर था। तो इस एतबार से भी शैतान अल्लाह का मुकाबला ना कर सका। आगे बढ़ते हैं एक और जी। वकाना अर्शुहु, अर्श से मुराद जब अल्लाह ताला की तरफ अर्श की निस्बत की जाएगी तो उससे मुराद इक़्तिदार और तसल्लुत है कि भाई जब तहकीक अभी हुई ही नहीं किसी चीज की, सिर्फ पानी है, तो पानी के ऊपर ही तो इक़्तिदार और तसल्लुत होगा। जब कोई चीज मौजूद ही नहीं है सिवाय पानी के, कोई मखलूक मौजूद नहीं है, तो उसके ऊपर तसल्लुत भी नहीं होगा। लेकिन शैतान के बारे में जो हदीस आई है उसमें यह नहीं है कि काना अर्शुहु अलल मा, यह है कि यज़ाउ अर्शहु अलल मा, वो अपना अर्श रखता है।
یہ دونوں میں بڑا فرق ہے. ایک اللہ کے بارے میں ہے کانا عرشہ، اور اس کے بارے میں ہے ابلیس کے بارے میں کہ ابلیس یضع عرشہ، کہ وہ اپنا عرش رکھتا ہے. تو کوئی ایسی چیز ہے جو اگرچہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن بہرحال وہ ایسی چیز ہے جو خدا کے، جو جس کا تعلق اقتدار سے نہیں ہے بلکہ وہ واقعی تخت ہے، کہ جس کو اس نے پانی میں کہیں رکھا ہوا ہے، لیکن وہ کوئی فزیکل نہیں ہے جو ہمیں نظر آئے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو موجود ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتی. شیطان موجود ہے، ہمیں نظر نہیں آتا. جی بالکل بالکل، زبردست زبردست. اچھا مجھے وہ پوائنٹ تیزی سے بھول جانا تھا. میں نے بیسیکلی بالکل آپ نے ٹھیک ہے، میں تو ان کے ان جملوں کو پکڑ کر چل رہا ہوں جس سے یہ مقابلے کروا رہا تھا کہ چونکہ اللہ کا عرش پانی پر ہے، شیطان کا بھی ہے، لہذا تو میں نے یہ کہا کہ بھائی اگر تم یہی مانتے ہو لٹرل میننگ میں تو اللہ کا عرش پانی پر نہیں ہے، شیطان کا رہ گیا ہے. وہ مقابلہ کر رہا تھا. ایک اور پوائنٹ یہاں پر میں رکھنا چاہتا ہوں حضرت، بڑا مزے کا. کہتا ہے جی دیکھیں شیطان جو ہے وہ اپنے کام خود کر لیتا ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں پڑتی، مگر اللہ کو ملائکہ کی اور انبیاء کی ضرورت پڑتی ہے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے. شیطان تو ڈائریکٹ کرتا ہے. تو میں نے کہا چلو اس کے اس جملے کے ساتھ ہی تھوڑا سا کھیلتے ہیں. اگر یہی بات مانتے ہو نا کہ اگر کام کرنے سے بات ہوتی ہے کمزور پڑتا ہے، اور شیطان کو تم نعوذ باللہ وہاں کہہ رہے تھے کہ شیطان تگڑا ہے، تو اس کو جو میں نے بلو بلاک میں ڈالا تھا نا، جو حدیث تم نے پیش کی ہے، اس میں لکھا ہے ثم یبعث سرایہ، اپنی فوج کو بھیجتا ہے کام کرنے کے لیے. لو وہ تو شیطان بھی فوج ہی بھیج رہا ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کوئی بھی کام اے کیوٹ گرل تیرا پورا نہ ہوا، بے بسی میں ہوا ہے تیرا آنا جانا، ہر حال میں تم لٹیا ڈبو کے گئے. آگے بڑھتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ. اللہ دشمن بناتا ہے. دیکھیں جی یہاں اتنے بہت بڑا بلنڈر مارا. سورہ انعام کی آیت 112 پیش کر کے کہتا ہے کہ اللہ نبیوں کو بھیجتا ہے، پھر شیطانوں کو ان کے دشمن بنا کر ان پر چھوڑتا ہے اور ان کو گمراہ کرتا ہے. نعوذ باللہ. یعنی انبیاء کو گمراہ کرواتا ہے شیطانوں کے ذریعے. نعوذ باللہ. یہ آیت پیش کی. جب آیت آپ اوپن کریں گے، آیت سے پہلے اس کو پڑھیے جو اس نے لکھا ہے ایگزیکٹ، اس کو پڑھ لیجئے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے. اللہ اپنے نبیوں کو دھوکہ دینے کے لیے، یعنی اللہ دھوکہ دے رہا ہے، نبیوں کو شیطان پیدا کرتا ہے. جی بالکل. اللہ اپنے نبیوں کو دھوکہ دینے کے لیے شیطان پیدا کرتا ہے، اور اس کے جو جملے تھے وہ یہ کہتا تھا کہ اللہ ان کو شیطانوں کے ذریعے گمراہ کرواتا ہے. اب آپ آیت کا ذرا تبصرہ دیکھیے گا، ذرا دیکھیں. یہ آیت ہے سورہ انعام کی آیت 112. اس میں یہ تو لکھا ہے کہ انبیاء کے دشمن شیاطین ہوتے ہیں اور وہ اللہ کے پلان کا حصہ ہیں، مگر وہ گمراہ آپس میں ایک دوسرے کو کرتے ہیں، انبیاء کو نہیں. یہ دیکھیں لکھا ہے یوحی بعضهم الی بعض who make evil suggestions to each other. ایک دوسرے کو آپس میں، اور بعضهم الی بعض آپس کے جو عدو ہیں جن اور انس. یہ دیکھیں آگے لکھا ہے لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. جن اور انس میں سے جو اللہ کے نبیوں کے دشمن بنتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو ایول سجیشنز دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو گمراہ کرتے ہیں. اس نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں اللہ اپنے انبیاء کو نعوذ باللہ شیطانوں کے ذریعے گمراہ کرواتا ہے. یہ کتنا بڑا بلنڈر تھا. آگے بڑھتے ہیں. اللہ غافل ہے، اس نے یہ بات کہی. یہ دیکھیں آپ کے سامنے مختصر ترمذی کا اس نے حوالہ دیا، وہ میں کوٹ نہیں کروں گا. ریاض الصالحین کی طرف چلوں گا. باقی اس کو کتاب کا نام بھی پڑھنا نہیں آ رہا تھا. کہہ رہا تھا الشمائل الدامد، پتہ نہیں کیا اس نے بولا. الشمائل المحمدیہ کو پتہ نہیں کیا اس نے جملہ، مجھے خود نہیں سمجھ آتی ان کی یہ کرتے کیا ہیں. سپر چیٹ لیتے ہیں بس. ریاض الصالحین کی، اور کہتا ہے جی اللہ لوگوں کے اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، جب تک پیش نہیں کیے جاتے اللہ کو نعوذ باللہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ لوگوں کے اعمال کیا ہیں. یہ جملہ اس نے بولا. اور کہتا ہے جی اللہ اوبلیویس ہے. اچھا اوبلیویس کو میں نے انڈر لائن پتا کیوں کیا ہے؟ میں منہ پہ ہاتھ پھیر کے چیلنج کرنے کو تیار ہوں، سمیر کو اس کا مطلب پتہ ہی نہیں ہوگا اس انگلش کا. اس کو لکھ کے دیا کسی نے، یہ اوبلیویس کا اس کو مطلب ہی نہیں، اس کو سادی انگلش نہیں پڑھنی آتی جس بندے کو، وہ اتنی یہ ٹرم کیسے استعمال کر سکتا ہے. یہ میرا چیلنج ہے اس کو. ٹھیک ہے جی. اب آ جاتے ہیں اس حدیث کے اوپر جو ریاض الصالحین کی اس نے حدیث پیش کی. اللہ غافل ہے جی، وہاں سے پتہ چلتا ہے جی اللہ غافل ہے، اس کو اس سے پہلے نہیں. یہ جی ریاض الصالحین کی 1256 نمبر حدیث ہے آپ کے سامنے. وہاں لکھا ہوا ہے تعرض الاعمال، تمہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اور آگے بھی کہا ان یعرض عملی وانا صائم، نبی پاک نے کہا میرا عمل پیش کیا جائے. یہاں سے کہیں بھی نعوذ باللہ اللہ کا غافل اور جاہل ہونا پتہ نہیں چلتا. نعوذ باللہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک آرگنائزڈ اور ایک مینرڈ اور ایک ڈسپلن فارم کے اندر اللہ کے سامنے اعمال پیش کی جاتے ہیں. اس کی مثال یہ سمجھیں، اللہ کی مثال کوئی، مگر چونکہ انسانی عقل کو ٹچ کرنا ضروری ہے پک کرنے کے لیے کانسیپٹ کو. مثال کے طور پر کوئی بھی ادارہ ہوتا ہے، وہ آفیشیل نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے پہلے اس ایشو کے اوپر بحث کرتا ہے، اس کو اس کا نالج میں ہوتی ہے چیز وہ، مگر آفیشیل نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے پہلے وہ اس پر بات نہیں کرتے یا اس کا ذکر نہیں کرتے، جس کو عام طور پر اللہ کی یا قرآن کی اصطلاح میں حجت تمام کرنا یا کسی چیز کا وقوع پذیر ہو جانا ہے.
تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان اعمال کو آفیشلی اپنے دربار میں ریسیو کرتی ہے جیسا کہ اس کے شأن شان ہے، اس سے پہلے اس کو خبر ہوتی ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی سمری پیش کی جائے، یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی فائل پیش کی جائے. میں انسانی عقل کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. قرآن سے آپ لے لیں کہ کیا اللہ غافل ہے کہ نہیں. ایک آیت بڑی مشہور، جب میں نے غافل ورڈ ٹائپ کیا آپ کو درجنوں آیتیں ملیں گی جہاں لکھا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اللہ کو غافل تصور مت کرو، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. مگر ایک بتا دیتا ہوں جو سب سے مشہور ہے، آیت الکرسی کے اندر اللہ کی ایک صفت بیان کی ہے، يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. اللہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو پیچھے ہے، جانتا ہے جو آگے ہے اور پیچھے ہے، یعنی ہونے سے پہلے جانتا ہے. جو ہونے سے پہلے جانتا ہے وہ ہونے ہوئی چیز کو بالبداہت جانتا ہے. یہ قدرت ہے اس کے پاس کہ جو ہونے سے پہلے جانتا ہے وہ ہونے کے بعد بالاولا جانتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب چلتے ہیں بلنڈر. مفتی صاحب ایک اور بلنڈر آنے لگا ہے، توجہ. یہ دیکھیں جی آپ کی اسکرین کے اوپر والی آیت خالقوں میں سب سے بہتر خالق، اس کی تو میں یہ جو دلیل اس نے دی تھی تبارک اللہ احسن الخالقین، اس کی طرف تو کوئی جاہلی توجہ کرے گا اس کا جواب دینا بھی. مگر مزے کی بات یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت 245 پیش کی جناب علی نے، ہاں جی چیمپئن صاحب نے، اور کہتے ہیں بال جو آئیڈل تھا، بت تھا، اللہ اس سے بہتر خالق ہے. تو توجہ کیجئے چیپٹر 2 ورس 245 لیں جی، یہ آپ کے سامنے 245 اسے نکالو کہاں لکھا ہوا ہے بال سے بہتر ہے اللہ. یہ آیت دیکھیں جی حضرت، دیکھ رہے ہیں؟ جی جی بالکل بالکل، یعنی جھوٹ پر جھوٹ، غلط ریفرنسز، غلط حوالے، غلط حوالہ، بالکل غلط پر غلط حوالے دیے جا رہے ہیں اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے کیا کر رہے ہیں. بس میں آگے مختصر رکھتے ہوئے چل رہا ہوں آگے. پھر اس نے ایک پرانا کارتوس چلایا جو علی رضا خرم بھائی کے سامنے بھی اسلامک ویکننگ کے سامنے چلا سکا تھا، وہ ہے جی اللہ کو نعوذ باللہ غیب کا علم نہیں ہے. تو پرانی پریزنٹیشن کھول لی، وہ پریزنٹیشن جی یہ آپ کے سامنے، اور ان میں سے الحمدللہ آپ کئی چیزوں کا جواب دے چکے ہیں، اس لیے میں بڑا تیزی سے گزروں گا، اس لیے مجھے یہ فائدہ ہو گیا تھا. یہ دیکھیں جی اس نے یہ پیش کی پہلی آیت کا جواب زید پٹیل صاحب نے وہیں دے دیا ہوا تھا جی کہ اللہ کو نہیں پتا تھا نعوذ باللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہوں گے یا شہید ہوں گے یا شہید کیے جائیں گے یا تبھی وفات پائیں گے، انتقال فرمائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا نعوذ باللہ. اس کا حضرت نے بھی جواب دیا کہ اما اف اور بٹ جو ہے وہ اگنورنس کو لازم نہیں ٹھہرتا کہ وہ کمپلسری وہی چیز افیکٹ ہوتی ہو. مگر زید پٹیل صاحب نے بھی جواب دے دیا تھا، تو اس کو ہم سکپ کریں گے. آگے کہتا جی اللہ کو نہیں پتا تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے، اس کا بھی جواب حضرت نے دے دیا تھا. مگر تھوڑا سا دیکھتے ہیں اسی آیت کو اوپن کر کے، ویسے تو حضرت نے وہیں سے دے دیا تھا. یہ دیکھیں جی یہاں پر ورڈ ہے وما، یہ 3-4 جگہ سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح پتا چلتا ہے کہ اللہ کو علم تھا. وما ما استفہامیہ، اور استفہام کبھی کبھی نہیں بہت مرتبہ قرآن کے اندر علم دینے کے لیے، جیسے حضرت نے کہا اگلے بندے کو پچھوا کر جاننے کے لیے بھی آتا ہے. تو یہ ما استفہام اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو علم نہیں تھا. وما تلک بھی یمینک، یمینک ورڈ کو میں نے انڈرلائن کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ رائٹ ہینڈ. اللہ نے کہہ سکتے تھے تمہارے ہاتھ میں، یمینک کیوں کہا؟ اللہ کو پتا تھا دائنے ہاتھ میں ہے کچھ، اللہ کو یہ بھی علم تھا، ورنہ تو عربی زبان میں کہا جاتا ہے وما تلک بھی یدک، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. اللہ نے کہا بھی یمینک، تمہارے دائنے ہاتھ میں کیا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کو پتا تھا کہ تمہارے دائنے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، اور وہ کیا ہے اللہ نے اس کو آگے اگلے نقطے سے آپ کو پتا چلے گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے ہاتھ میں میری لاٹھی ہے جس سے میں پتے جھاڑتا ہوں اور جس سے میں ٹیک لگاتا ہوں اور جس سے میں دوسرے کام کرتا ہوں. آگے ڈیٹیلوں نے بیان کی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے القہا، اس کو پھینک. یہی چیز اشارہ کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز دکھانے لگے تھے، ایک معجزہ دکھانے لگے تھے، جس کے تقاضے کو سمجھتے ہوئے، ڈیمانڈ کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. آگے چیز تقاضا کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا تھا وہ کیا ہے. اگلا میں اسکپ کر جاتا ہوں کہ وہ سانپ بن گیا اور چلنے لگا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال خذھا، اللہ نے کہا موسیٰ پکڑ لو اسے، ولا تخف، اور ڈرنا نہیں. کیوں؟ آگے سے اشارہ ملتا ہے سنعیدھا سیرتھا الاولی، میں اس کو پرانی سیرت کی طرف لوٹا دوں گا. اللہ کو پتا تھا وہ پہلے کیا ہے، اور اللہ کو یہ بھی پتا تھا کہ وہ بعد میں کیا ہوگا، اور اللہ کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، وہ معجزہ ہے، اور اللہ کو یہ بھی پتا تھا کہ موسیٰ نے کیا کرنا ہے. یہ پورا واقعہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ جملہ دشاؤں سے اور ایسپیکٹ سے علم رکھتا تھا کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے اور وہ کیا چیز ہے. یہاں سے اللہ کا کامل آل نوئنگ ہونا خود ہی اس آیت کے اندر سے ثابت ہو جاتا ہے جہاں سے یہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اچھا جی، پھر اس نے آیت پیش کی روح کا اللہ کو نہیں پتا، اللہ کو روح کا نہیں پتا.
अब देखें उस आयत को ही हम निकाल लेते हैं जो आयत उसने पेश की। अल्लाह कह रहे हैं तुम्हें नहीं पता, ये कहां लिखा है कि अल्लाह को नहीं पता? अल्लाह कह रहे हैं वमा ऊती तुम, यू हैव बीन ग्रांटेड बट लिटिल नॉलेज, तुम्हें नहीं पता। तो कहता है जी अल्लाह को नहीं पता। बहुत अच्छे, जवाब न देना, उसका जवाब हजरत स्टार्ट के अंदर दे चुके हैं। बाज़ औक़ात चीजों को इंटेंशनली अंडरवेल रखा जाता है, डिस्क्लोज नहीं किया जाता, उसके पीछे हिकमत होती है। अगली आयत की तरफ चलते हैं जो इसने पेश की, असहाबे काफ कितने थे अल्लाह को नहीं पता। वाह, मैं सदके जाऊं, उसी आयत में लिखा है कुल रब्बी आलमु बि इद्दतिहिम, माय लॉर्ड नोज बेस्ट देयर नंबर, अल्लाह को ही उनके हकीकी इल्म का पता है, तुम तुके मत मारो। फला तुम्हारी फीहिम इल्ला मेरा अंदाहिरा, जाहिरी बात, वला तस्तफ्ते फीहिम मिनहुम अहदा, और इनमें कोई भी बात ऊपर नीचे की ना करे, उसे पता चलता है। फिर आखिर में इसने स्लाइड पेश की, क्योंकि रुक नहीं रहा था, इसको मौका मिला हुआ था ना, बड़ा चौड़ा हो रहा था, तो ये वो रुक नहीं रहा था। आखिरी जो स्लाइड इसने पेश की है उसमें इसने कहा कि जी अल्लाह की बॉडी है, और उसको साबित करने के लिए इसने ब्लंडर मारा। सुनन इब्न माजा की रवायत पेश की 190, कहता है जी अल्लाह ने सहाबी से बिना पर्दे के बात करी। ठीक है, अच्छा ये मुझे भी हैरत हुई कि भाई ये क्या चीज है जी। हाँ, अच्छा, अल्लाह ने सहाबी से बिना पर्दे के बात की। अब पहली दफा कोई बंदा सुनेगा वो कहेगा वही अल्लाह रसूलों से तो पर्दे के पीछे बात, सहाबी से पर्दे के बगैर बात। अब मजे की बात यह है कि जिस बंदे से बात की वो तो बंदा ही शहीद हो गया हुआ था वो गैब की खबर थी। और ये देखे सूरह इब्न माजा की हदीस, ये देखे सूरह इब्न माजा 190, राइट साइड पर और लेफ्ट दोनों जगह पर मैंने लिखा हुआ है कि जिस सहाबी का जिक्र है उनके बेटे को बताया जा रहा है कि तुम्हारा जो वालिद ओहद के अंदर शहीद हो गए हैं, अब्दुल्ला बिन अमर बिन हराम, जाबिर बिन अब्दुल्ला के वालिद, वो शहीद हो गए हैं। कुतीला अब्दुल्ला, कुतीला राइट साइड पे देखें, और लेफ्ट साइड पे लिखा वाज किल्ड ऑन द डे ऑफ ओहद, ओहद में वो शहीद हो गए थे। नीचे आ जाएं, काला कुल्तु या रसूलुल्लाह उस्तु शहीदा, अभी मेरे बाप शहादत करार पा चुके हैं। लेफ्ट साइड पे देखें, फादर हैज बीन मार्टर्ड, मेरे फादर शहीद हो गए हैं। अच्छा, उस पर अल्लाह के रसूल ने कहा कि क्या मैं तुम्हें उस शहीद की हालत ना बताऊं कि अल्लाह ने उस पर क्या करम फरमाया है। उससे अल्लाह ने ही स्पोक टू योर फादर डायरेक्टली, उस तुम्हारे बाप से अल्लाह ने डायरेक्ट बात की है। तो कयामत के दिन अल्लाह के दीदार और अल्लाह के कलाम से कौन इनकार करता है मुसलमानों में से? कमाल है, तुमने ऐसे पेश किया जैसे अल्लाह दुनिया के अंदर कर रहा है। वाह भाई वाह। अच्छा जी, इसको एक और तरीके से देख लें, ये देखें जो इसने पेश की कि जी अल्लाह, हाँ यहां पेश की इसने मेरे ख्याल से, हाँ ये ठीक है जी, ये शहादत का हो गया क्लियर। ये जी इसने कहा है सही बुखारी नीचे वाली, सबसे नीचे वाली सॉरी, सही बुखारी 6573, अल्लाह शक्ल बदलता है, अल्लाह शक्ल बदलता है, सही बुखारी की पेश की। चलें जी देख लेते हैं जी अल्लाह शक्ल बदलते हैं क्या है। मजे की बात यह है कि यह भी कयामत से ताल्लुक रखती है हदीस, मैं इसको डिटेल में रखता हूं, और इसकी तशरीह करते हुए फतुल बारी में मुतद्दिद रवायात लेकर आए हैं और बयान किया उस डिटेल को, वक्त की किल्लत की वजह से नहीं रखूंगा, इस हदीस की डिटेल आप देख लें फतुल बारी के अंदर, खुलकर बयान किया है कि अल्लाह ताला उनको मलाइका के जरिए औहाम देगा उन मुनाफिकीन को जो यहां पर झूठ बोलते थे, अल्लाह के साथ शरीक ठहराते थे और जाहिर ये करते थे वो मुसलमान हैं। तो अल्लाह उनके इस अमल की वजह से उनको क़यामत के दिन आजमाएगा। और गोया ये कहा जा रहा है, अल्लाह की तरफ इन चीजों की निस्बत की जा रही है क्योंकि ये अल्लाह ये करेंगे, अल्लाह करेंगे। अब ये देखें किस जगह पर है, ये आपके सामने सही बुखारी की है, और ऊपर आप देखें मैंने उसको पूरा नहीं किया, कोई लंबी हदीस है, जो देखना चाहे हदीस नंबर मैं दोबारा दिखा देता हूं, उसको तसल्ली से देखिएगा 6573, ठीक है, उसमें ये लिखा हुआ है, ये देखें, शैल वी सी आवर लॉर्ड ऑन द डे ऑफ रेजरेक्शन। अरबी में देखें, हल या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, हल नरा रब्बुना यौमल क़यामती, का क़यामत के दिन हम अपने रब को देखेंगे। तो इसका ताल्लुक क़यामत के साथ है, तो क़यामत को तो हम अपने रब को देखेंगे क्योंकि कुरान की आयत उसकी तरफ से इशारा करती है, चैप्टर 75 वर्स 23, इला रब्बिहा नाज़िरा वुजूहुन यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, अपने रब की तरफ वो देखते होंगे। उसकी कैफियत आज हम बयान नहीं कर सकते। अब आ जाए तो उन सारी चीजों के अंदर, वो जो पूरी बुखारी की हदीस है उसका ताल्लुक खालिसतन क़यामत और मुतशाबिहात के साथ, हम उसको हकीकत मानते हैं, उसकी डिटेल, क्योंकि इस्लाम के कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड में यह बात इंक्लूडिंग है कि हम खुदा की तमाम जहतों का इदराक नहीं कर सकते, उसका एहसास कर सकते हैं, उसका तदारुक नहीं कर सकते। ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार, हादा मा इंदी व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व मा उरीदु इल्लल इस्लाह मस्ततातु। जज़ाकल्लाह। अरे सनातनियों, अब तो अपना भेजा, अपनी आंखें खोलो।